بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے جنت کا بیان، اور آج کا باب ہے شان الجنہ، یعنی جنت کی شان۔ جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا، حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا۔ اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی۔ آخر میں فرمایا، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ نعمتیں بدلہ ہیں ان اعمال کا جو وہ دنیا کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ سورہ سجدہ 17، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی ابھی جو میں نے پڑھی ہوں یہ سورہ سجدہ کا ٹرانسلیشن ہے۔ پھر ہے جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے جنت میں کمان برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ اگر قرآن سے سمجھنا چاہو تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30، اس کا ٹرانسلیشن ہے، اور لمبا سایہ پڑھ لو، اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کی برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائیں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے۔ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز موت ایک چتکبر مینڈے کی شکل میں، یعنی جس پر سفید اور سیاہ داغ ہوں، کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے جنت کی تمام اشیاء دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، صرف نام ایک جیسے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کے سارے غم دکھ بھول جائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی۔ اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نام سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی۔ اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں، مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا نہ کبھی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزرا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پھر اگلا باب ہے ساعۃ الجنہ، یعنی جنت کی وسعت۔ جنت کی کم سے کم وسعت کا تصور زمین اور تمام آسمانوں کی وسعت کے برابر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وسعت کی کوئی حد نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ پھر ہے جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ پھر ہے جنت کے 100 درجات ہیں، یعنی 100۔ ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے۔ فردوس سے جنت کی 4 نہریں یعنی سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ نہروں کے نام ہیں، جاری ہوتی ہیں۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 برس تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر ہے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں۔ وہ شخص کولو کے بل گھسیٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے اور اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ عرض کرے گا، ہاں یاد ہے۔
چنانچہ اسے کہا جائے گا خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے۔ چنانچہ وہ خواہش کرے گا، پھر اسے کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے، اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ، تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی سی جگہ بھی باقی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کے جواب پر ہنسی اس وجہ سے آئی کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں گمان کس قدر ناقص ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ناممکن سمجھ کر مذاق کہہ رہا ہے۔ پھر ہے آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ عطا کرنے کے باوجود جنت میں جگہ بچ جائے گی، جسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرمائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا جس سے چاہے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔